بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو اس جشن غدیر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اور ایک جملہ جو ہمارے ہاں وارد ہے کہ روز غدیر شب غدیر دہرایا جائے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، روز غدیر کے اعمال بہت زیادہ ہیں، لیکن بچوں کے لیے عرض کروں کہ جو آسان عمل ہے روز غدیر وہ صلوات ہے اور براءت ہے دشمنان اہل بیت سے۔ یعنی روز غدیر کے اعمال میں وارد ہے کہ آپ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر اور لعن کریں دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہ روز غدیر اور یہ آسان اور یہ آسان وظیفہ ہے پیغمبر اکرم سے قریب ہونے کا۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، پیغمبر فرماتے انا اقربکم الیہ یوم القیامہ، پس دعا کریں انشاءاللہ ایک دن آئے کہ پیغمبر کے حضور میں ہم جشن غدیر کریں اور وہاں پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں۔ پیغمبر فرماتے انا اقربکم یوم القیامہ، تم میں سب سے زیادہ قریب قیامت میں مجھ سے وہ شخص ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک تو قیامت میں انسان اچھی جگہ ہو اور وہ جگہ وہ ہو جہاں پر پیغمبر ہو۔ پیغمبر فرماتے انا اقربکم، میں جان بوجھ کے اس روایت کو عرض کروں تاکہ کل اور آج کی رات نہ بھولا جائے، انا اقربکم یوم القیامہ، تم میں سے سب سے زیادہ قریب قیامت میں میرے وہ ہوگا اکثرکم الصلاۃ علیہ، جو سب سے زیادہ دنیا میں مجھ پر درود بھیجے گا۔ ایک صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد۔ آج کی شب الحمدللہ خدا نے ہمیں نوازا ہے کہ ہم حاضر ہوئے کہاں پر؟ بارگاہ حضرت امیر میں۔ ایک جملہ میں ابتدا میں روز غدیر نہ ہوتا تو شاید یہ جملہ نہیں کہتا۔ حضرت علی کا جب نام لیا کریے نا تو امیر المومنین کہا کریے جان بوجھ کے۔ یہ لفظ بڑا سینسیٹیو ہے اور بہت لوگ غصہ ہوتے ہیں، لیکن ہم بار بار حضرت امیر کہتے ہیں۔ معلوم ہے، حضرت کے نام سے زیادہ کیا نام لیجئے؟ امیر کائنات، امیر المومنین، اس طرح فرماتے ہیں۔ حضرت امیر اس طرح فرماتے ہیں۔ جب آپ امیر المومنین کہتے ہو نا تو بہتوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھنچ جاتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں حضرت امیر کا یہ وہ نام ہے جس میں تبرہ ہے دشمنان اہل بیت کا، یہ امیر المومنین۔ اور آج روز غدیر اس وجہ سے عرض کروں، میں روایت دیکھ رہا تھا پیغمبر اکرم کا سامنا ہوا حضرت امیر سے، پیغمبر کو حضرت امیر نے سلام کیا، پیغمبر نے جو جواب دیا، چونکہ پیغمبر جس نام سے حضرت امیر کو پکارے اس نام میں خاص مطلق ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وعلیک السلام یا امیر المومنین۔ بعضوں کو لگتا ہے کہ غدیر میں علی مولا بنے، نہیں، غدیر میں اعلان ہوا امیر المومنین تو وہ پیدا ہوئے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا امیر المؤمنین۔ جناب ابن عباس پیغمبر کے ہمراہ موجود تھے۔ ابن عباس کو عجیب لگا، ابن عباس کو یہ لگا کہ جب پیغمبر موجود ہیں تو پیغمبر کے حضور میں کسی کو امیر المومنین،
ابن عباس نے ایک سوال کیا، اچھا ہوا یہ سوال ابن عباس نے کر لیا تاکہ ہم لوگوں کے لیے واضح ہو گیا۔ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ، آپ چونکہ علی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے امیر المومنین کہہ کر جواب سلام دیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا ابن عباس کیسی باتیں کرتے ہو، جب میں معراج پر گیا تو میں نے جنت کا کوئی دروازہ نہیں دیکھا مگر اس پہ 3 چیزیں لکھی تھی، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی امیر المومنین ولی اللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والوں۔ یا حسین لبیک یا حسین۔ اور یہ نام اتنا محترم ہے، اتنا محترم ہے کہ ہمارے ائمہ اپنے لیے بھی اس نام کو قرار ہیں، جبکہ سب امیر المومنین، امام حسن امیر المومنین ہے، امام حسین امیر المومنین ہے، لیکن اتنا محترم اس نام کو اہل بیت جمع۔ روایت بتاؤں آپ کو، چونکہ روز غدیر جان بوجھ کر یہ لفظ امیر المومنین کو خوب اپنی زبان کو عادی بناؤ۔ حضرت امیر ایسا فرماتے ہیں، امیر کائنات ایسا فرماتے ہیں، امیر المومنین، یہ احترام۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے راوی نے ایک سوال کیا کہ مولا جب آپ کا آخری بیٹا آئے گا، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو کیا امام زمان کو امیر المومنین کہہ کر ہم سلام کر سکتے ہیں؟ اب غور کریے، اس وقت سوال ہو رہا ہے کس سے؟ صادق آل محمد سے، کہ جب حضرت امام زمان آئیں گے تو کیا انہیں امیر المومنین، میں نے عرض کیا نا سب امیر المومنین ہیں، کیونکہ مومنین کے امیر یہی حضرات ہیں نا، اور تو کوئی نہیں ہے، کیا انہیں امیر المومنین کہہ کر ہم مخاطب کر سکتے ہیں؟ امام نے جو جملہ فرمایا وہ عجیب ہے۔ امام نے فرمایا ذالک اسم سماہ اللہ بہی جدی علی ابن ابی طالب، یہ وہ نام ہے جسے اللہ نے مخصوص کیا ہے میرے جد علی ابن ابی طالب سے۔ اللہم صل ولا یسمى بہی احد الا کافر، اس نام سے علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا مگر وہ کافر ہے۔ میں نے کیوں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس نام میں تولا بھی ہے اور اس نام میں تبرہ بھی ہے۔ اب جس کو بھی تم امیر المومنین کہو گے ہم بے جھجک اسے کافر کہیں گے اس روایت کے ضمن میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس روز غدیر پہلا کام تو یہ کریے کہ امیر المومنین کہنا شروع کریے، کہتے ہیں آپ، لیکن اپنی زبان کو عادی بنائیے امیر المومنین۔ میں انشاءاللہ کبھی اگر حیات ہے تو عرض کروں گا اس نام میں فلسفہ ہی الگ ہے، امیر المومنین، امیر المومنین، حضرت امیر اس طرح فرماتے ہیں۔ آج کی شب چونکہ بہت اہم شب ہے واقعاً روز غدیر، کوئی اگر آج کی شب کو خدا کی قسم میں شب قدر سے تعبیر کروں تو کم ہے۔ شب قدر میں مسلمانوں کا مقدر لکھا جاتا ہے اور شب غدیر میں اسلام کا مقدر لکھا گیا۔ اور یہ فرما رہے ہیں شب قدر میں آپ کا مقدر لکھا گیا نا، غدیر وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام کا مقدر طے ہوا۔ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اگر اسلام کی تقدیر کو کہا جائے کس دن لکھا گیا اور کس دن خدا نے یہ کہا کہ میرے نبی اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب سے کافر گھبرائیں گے، پتہ نہیں بات آ رہی تم مطمئن ہو جاؤ، تو آسان کہا جائے غدیر
اطمینان رسول کا دن ہے اور اضطراب دشمنان رسول کا دن ہے۔ جو خوش ہیں وہ اطمینان رسول پہ خوش ہیں، اور جو ناراض ہیں وہ کفار کے اضطراب پر ناراض ہیں۔ غدیر عجب دن ہے، عجب دن ہے۔ آپ کی خدمت میں چند ایک روایت غدیر کی مناسبت سے عرض کروں تاکہ معلوم پڑے کہ کل کا دن الگ ہے، سب سے الگ دن ہے۔ روایت میں ہے کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، زفت اربعۃ ایام الی اللہ، تو 4 دنوں کو، 4 دن سجا کر، مزین کر کے خدا کے حضور میں ایسا پیش کیا جائے گا کما تزف العروس الی خضرہا، جیسے دلہن کو ہجلہ عروسی میں پیش کیا جاتا ہے۔ بہت 365 دن ہیں، لیکن 4 دن قیامت میں ایسے پیش ہوں گے جیسے دلہن کو کس احترام کے ساتھ ہجلہ عروسی میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان 4 دنوں کو اللہ کے حضور میں ایسے پیش کیا جائے گا۔ راوی نے کہا، روایت قیلا وما ہذہ الایام، یہ ابن رسول اللہ، یہ 4 دن کون سے ہیں جن کو اس طرح پیش کیا جائے گا؟ امام نے فرمایا الیوم الاضحیٰ، ایک دن وہ یوم الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کا دن، یوم الفطر عید الفطر کا دن، یوم الجمعہ جمعہ کا دن، و یوم الغدیر۔ ان 4 دنوں کو کیا کیا جائے گا؟ اس طرح خدا کے حضور میں۔ یہ واقعی یہ روایتیں حوصلہ طلب روایتیں کہ بیٹھ کر انسان معنی کرے اور ان روایات میں غور کرے۔ خدا کے حضور میں ان 4 دنوں کو پیش کرنے کا معنی کیا ہے، کس طرح پیش کیا جائے گا، یہ 4 دن کون سے ہیں؟ امام نے فرمایا یوم الاضحیٰ، یوم الفطر، یوم الجمعہ اور یوم الغدیر۔ انشاءاللہ یہ 4 دن یاد ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اب یہی بات ختم نہیں ہوئی، مولا فرماتے اِنَّ یوم الغدیر بین الاضحیٰ والفطر والجمعہ کالقمر بین الکواکب۔ دیکھیں پہلے دنوں میں سے 4 دن کو چنا گیا، سب دن الگ، یہ 4 دن الگ۔ پھر اس کے بعد نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ میں عید غدیر کی طرح ہے، عید ہے، جمعہ غدیر کی طرح ہے۔ مولا ہے کہ اِنَّ یوم الغدیر بین الاضحیٰ والفطر والجمعہ کالقمر بین الکواکب۔ جمعہ، اضحیٰ، فطر کے درمیان غدیر ایسے ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے۔ ستاروں کے درمیان جس طرح چاند ہے، اس طرح آپ تعبیر دیکھیے، یہ سارے دن بہت محترم ہیں، لیکن غدیر کے سامنے ستارے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، چاند غدیر ہے۔ نہیں اور آسان کروں، اگر روایت فہمی ہم لوگ آج غدیر کے دن کم سے کم ایک روایت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولا یہ چاند اور ستارے سے تشبیہ کیوں ہے؟ کہ آسمان پر ستاروں کو مرکزیت نہیں ہوتی، ستارے حاشیے ہوتے ہیں، چاند ہوتا ہے مرکز۔ اسی طرح دنوں میں یہ دن بہت محترم ہیں، لیکن جب غدیر کے سامنے آتے ہیں تو یہ حاشیے ہیں، اصل غدیر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ عجیب دن ہے، خدا کی قسم عجیب دن ہے۔ آپ فقط رات بھر بیٹھ کر فضیلت غدیر کی روایت سنیے، عجب روایتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر غدیر کے سلسلے میں روایت فرمائی ہے کہ ہم کبھی اپنی محفلوں میں مجلسوں میں بیان نہیں کر پائے کہ وہ روایات روز غدیر کے لیے ہے کیا۔
میں روایت دیکھ رہا تھا آپ کی خدمت میں، آج ان روایت کو پڑھوں کہ واقعی نا جب روایت ہے، روایت میں کہ مثل المومن، مومن کی مثال، کون سے مومنین کی مثال؟ فی قبولہم ولاء امیر المومنین فی یوم غدیر خم کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم علیہ السلام۔ یہ تعبیر امام رضا کی عجب تعبیر ہے۔ مولا فرماتے مومن کی مثال علی کی ولایت کو قبول کرنے میں ایسی ہے جیسے ملائکہ نے جناب آدم کا سجدہ کیا تھا۔ وَمَثَلُ مَنْ أَبَى ولایت امیر المومنین مثل ابلیس، اور جس نے غدیر کا انکار کیا اس کی مثال ابلیس جیسی ہے۔ داستان غدیر 18 ذی الحجہ کی نہیں ہے، اس داستان کو دیکھنا ہے تو آسمانوں پہ جاؤ، وہی 2 قبیلے بن گئے تھے، ایک ولی خدا کے سامنے سجدہ کر رہا تھا اور ایک ولی خدا کے سجدے سے انکار کر رہا تھا۔ جس نے سجدہ کیا وہ ملائکہ ہیں، جس نے انکار کیا وہ ابلیس ہیں۔ مولا کہتے 18 ذی الحجہ کو پھر وہی معرکہ طے ہوا، غدیر پیش کی گئی، جس نے اقرار کیا وہ فرشتوں کی فہرست میں ہے، جس نے انکار کیا وہ شیطانوں کی فہرست میں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ آپ ان 2 چیزوں کو دیکھیں، منکر غدیر اور اقرار غدیر کرنے والے میں فرق کتنا ہے۔ اقرار اور پھر اس کے بعد ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی مولا کی ولایت کو قبول نہیں کرے گا تو آپ کیسے کہتے اس کی نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، روزے کی ویلیو نہیں ہے، حج کی ویلیو، اپنی طرف سے آپ من گھڑت باتیں کر دو۔ خود سب سے پہلا یہ اعتراض خدا پہ کرو۔ 6000 سال تک ایک آدمی نے عبادت کیا، ایک سجدہ، یہ تو نہیں ہوئی نا بات، ایک سجدہ، 6000 سال تک عبادت کیا، میرے اللہ ایک سجدہ نہیں کروں گا، یعنی تو کہا نہیں، بات سجدے کی نہیں ہے، بات ہے بندگی کی۔ تمہاری بندگی جو ہے نا صرف نماز پڑھ لینے سے ثابت نہیں ہوتی ہے، میری حجت کے سامنے اگر اکڑو گے نا تو نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ابلیس بنا کر بھگا دوں گا۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ آج بھی کعبے میں مر جاؤ لیکن اگر علی کے سامنے تکبر دکھایا نا تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہم صلی زندہ اللہم صلی علی محمد۔ یہ مرحلہ ہے، شیطان نے کم عبادت کیا، 6000 سال تک عبادت کیا، خوب آپ لوگ سب لوگ ملا کے 6000 سال تک عبادت نہیں کر پائے، وہ اکیلے کیا، ایک سجدہ نہیں کر رہا، ایک سجدے میں یہ ہو جائے گا؟ کہ نہیں، روح بندگی کی بات ہے۔ تمہاری بندگی کا ظہور کہاں نظر آئے گا؟ جہاں خدا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر خدا نے کہا ہے غدیر میں علی کو مولا مانو، تو پھر اس کے بعد اگر نہیں مانو گے تو پھر دین نہیں ہے، بے دین ہو، مسجد میں بے دین ہو، بے دین ہو مسجد۔ اور عجب ہے واقعاً، کبھی آپ ولایت کی مرحلے کو سمجھیے۔ میسر کے امام کے صحابی ہیں، روز غدیر، ان روایات کو خوب محکم سے یاد کریے۔ امام کے صحابی، انہوں نے کہا مولا ہمارا ایک دوست ہے، دوست یعنی جار کا لفظ روایت میں آیا، پڑوسی کہہ لیجئے، وہ قرآن اتنا پڑھتا ہے کہ اس کے قرآن پڑھنے کی آواز سے میں اٹھتا ہوں، تسبیح تحلیل خوب کرتا ہے۔ حضرت نے ایک چیز پوچھا کہ یعرف شیئا مما انت علیہ، یہ سب باتیں جانے دو، اتنا بتاؤ اس چیز پہ عقیدہ ہے جس پہ تمہارا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ مولا قرآن پڑھتا ہے،
تسبیح کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، خوب کرتا ہے. حضرت نے ایک سوال کیا، یعرف شیئا مما انت علیہ، اس چیز کے بارے میں کچھ جانتا ہے جس پر تمہارا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ عالم، مجھے نہیں پتا. حضرت نے کہا جاؤ تحقیق کرو. یہ کہتے ہیں آئندہ سال میں نے تحقیق کیا، لوگوں سے معلوم کیا نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ فراڈ کرتا ہے، نہ حرام کرتا ہے، لیکن ولایت علی پر ایمان نہیں رکھتا. یہ آئے حضرت سے پھر انہوں نے بتایا. حضرت نے پھر وہی سوال کیا، یعرف شیئا مما انت علیہ، یہ بتاؤ ان چیزوں پہ عقیدہ رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولا نہیں رکھتا. حضرت نے فرمایا اچھا اب تم مجھے بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے متبرک جگہ کون سی ہے؟ پھر انہوں نے کہا مولا میں کیا جانوں، آپ بتائیے. تو حضرت نے فرمایا ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ. جب آپ خانہ کعبہ جائیں نا انشاءاللہ غدیر کے دن دعا کریے کہ حج نصیب ہو. آج کی دعا بہت اہم ہے. ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ. مولا نے فرمایا رکن و مقام کے درمیان، مقام ابراہیم اور جو رکن ہے اس کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی اتنا معتبر جگہ ہے. وما بین القبر والمنبر، جب آپ مدینے جائیں گے تو قبر و منبر کے درمیان بھی کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. یہ دو جگہ جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ. مولا نے فرمایا یہ دو جگہ بہت مقدس ہے نا؟ میں سر نے کہا ہاں مولا. حضرت نے فرمایا لو عبد اللہ الف آمین، ادھر ادھر کی مسجد میں نہیں، رکن و مقام کے درمیان، ممبر و قبر، جہاں 15 منٹ کے لیے آفت مچ جاتی ہے، اتنے اپلیکیشن لکھ کے دینے پڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں 15 منٹ عبادت، اور وہ واویلا والی عبادت، یہاں سے آپ جائیے وہاں سے بھگایا، وہاں سے انہوں نے ہٹایا، 15 منٹ 20 منٹ کے لیے قیامت کا منظر ہوتا ہے. لیکن آدمی چاہتا ہے 2 رکعت کم سے کم ما بین الممبر والقبر نماز تو پڑھے. حضرت فرماتے ہیں 15 منٹ نہیں، 1000 سال تک اگر کوئی ممبر اور قبر، ممبر سے مراد ممبر رسول، اور جہاں قبر رسول ہے، ان دونوں کے درمیان کی جگہ بات کرو، کتنی متبرک جگہ ہے. اپلیکیشن بنا ہوا ہے باقاعدہ اس کے لیے کہ آپ کو بھر کے دینا پڑتا ہے، اور پھر 15 منٹ کا ٹائم آپ کو 3:15 بجے رات میں، 4 بجے صبح میں اور 5 بجے صبح میں آپ کا تھا. حضرت نے کہا اگر ان 2 جگہوں پر، ایک رکن و مقام، ایک بین الممبر والقبر، لو عبدا اللہ الف آمین، اگر کوئی خدا کی 1000 سال عبادت کرے، 15 منٹ نہیں، 1000 سال عبادت کرے، ثم ذبح مظلوماً، پھر بغیر کسی خطا کے اسے وہیں قتل کر دیا جائے، کما یذبح الکبش الاملح، جس طرح جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد لو عطا بغیر ولایتنا، اتنی عبادتوں کے بعد اگر ہماری ولایت کے بغیر اللہ کے سامنے جائے گا، لقی اللہ، اللہ سے ملاقات کرے نا، کان حقیقاً علی اللہ، تو اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالا. آپ غور کر سکتے ہیں، کان حقیقاً علی اللہ، اوندھے منہ اللہ اسے کہاں ڈال دے؟ جہنم میں. کیا کیا اس نے؟ ما بین الممبر والقبر، ما بین الرکن والمقام الف آمین. کس کے اندر ہمت ہے 1000 سال جا کر آج کے دن کی اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ نے کیا دیا ہے آپ کو. تو یہ فرما رہے ہیں آپ کی ساری عبادتوں کو، ایک جملہ پوچھا جی یاد رہے، آپ کی ساری عبادتوں کی روح غدیر ہے. آج کا دن نہیں ہوتا نا تو نماز تو ہوتی لیکن مردہ نماز ہوتی، روزہ تو ہوتا لیکن مردہ نماز روزہ ہوتا. آج ہے جو نماز کو زندگی ملی ہے، آج کا دن ہے جو روزے کو زندگی ملی ہے. تبھی تو کہا نا الیوم اکملت لکم دینکم، وگرنہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب تو آ چکا تھا، لیکن خاص کر یہ مرحلہ یعنی کیا کا سب تھا لیکن بے روح ہے. اگر یہ ولایت نہ ہو تب جا کر کا اتممت علیکم نعمتی. اچھا یہاں پر بھی ہمارے یہاں تھوڑا ترجمہ روا روی میں ہوتا ہے، نعمتیں تمام ہو گئی، یہ ہر قرآن کے ترجمے میں یہ لکھتے ہیں. لیکن آپ کبھی غور کریے گا
اس کا ترجمہ ایسے کرے کہ آج کے دن ہم نے سب سے بڑی نعمت تمہیں دے دی. تھوڑا ترجمے فرق دیکھیے. نعمتیں تمام یعنی 100 تھا، ایک اور بڑھا دیا. اتممت علیکم نعمتی سے یہ سمجھ میں آتا ہے نا جو ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ 99 تھا، ایک ایڈ کیا 100 ہو گئی، مکمل ہو گئی. کہا نہیں، اتممت علیکم نعمتی، میں نے میرے بندو بہت نعمتیں تمہیں دی، لیکن آج جو نعمت دیا ہے نا اس جیسی نعمت کوئی اور نہیں ہے جو میں تمہیں دوں. معنی صحیح ہونا چاہیے. اتممت علیکم نعمتی یعنی آج جو ولایت کی نعمت ملی ہے اس کی وجہ سے تمہاری نماز معراج پائے گی، تمہارا روزہ قبول ہوگا، تمہارا حج مقبول ہوگا. یہ آج کی شب ہے. آج کی شب کے بارے میں روایت ہے، جا کر آپ دیکھیں. واقعی میں اگر پڑھتا رہوں کیونکہ شعرا بھی ہیں، مجھے بہت زیادہ مزاحمت میں چاہ رہا تھا کہ فقط روز غدیر ایک خاص ولولہ آئے تاکہ ولایت حضرت امیر کی نعمت جو ہمیں ملی ہے نا ہم توجہ کر سکیں کہ کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. ایک روایت فقط عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں اس حوالے سے. اس روایت میں معلوم ہے کیا ہے؟ اس روایت میں کہ لو عرف الناس فضل هذا اليوم، چونکہ کل وہ دن آنے والا ہے لہذا بتاؤں. مولا فرماتے اگر لوگ جان جائیں کہ غدیر کی فضیلت کیا ہے، یعنی معرفت غدیر ضروری ہے. لو عرف الناس فضل هذا اليوم لصافتهم الملائکۃ کل یوم 10 مرہ. اگر لوگوں کو عرفان غدیر ہو جائے تو روزانہ 10 مرتبہ ملائکہ ان سے مصافحہ کریں گے. کیا ملائکہ ان سے مصافحہ کریں؟ عرفان غدیر. ابھی عرفان غدیر ہوا ہی نہیں، ملائکہ مصافحہ کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کا وجود عرفان غدیر سے مقدس ہو جاتا ہے. ملائکہ نجس جگہوں پہ تو نہیں آتے نا، ملائکہ غلیظ جگہوں پہ تو نہیں آتے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عرفان غدیر مجھے اتنا مقدس بنا. اور یہ لفاظیہ نہیں، یہ خطابت تو نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ جملے بازی کروں. معصوم فرماتے لصافتہم الملائکۃ کل یوم 10 مرات. تو 10 مرتبہ روزانہ ملائکہ انسان سے کیا کریں گے؟ مصافحہ کر. ملائکہ ہم کسی بڑے مولانا سے مگر مصافحہ کر لیں، کسی بڑے ان سے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا ہم نے. کسی مرج وقت کے بارے میں جو ہم نے تو ہاتھ ملایا تھا. خوب ملائکہ یعنی جبرائیل سے مصافحہ، یعنی میکائیل سے مصافحہ، یعنی اسرافیل سے مصافحہ. کب؟ لو عرفا حاض اليوم. اگر کوئی غدیر کی معرفت پیدا کر لے. آج کی شب یہ بھی دعا کری کہ اللہ ہمیں معرفت غدیر عطا فرمائے تاکہ ہم اس نعمت جب جس نعمت کی آدمی کو معرفت نہیں ہوتی نا اس کی قدر نہیں کرتے. کبھی آپ نے بچوں کو دیکھا بھی ہے کہ میں تقریر کے دوسرے حصے پہ چند منٹوں کے رہ چکی یہ غدیر ہے تو پھر غدیر کو لے کے ہماری ذمہ داریاں بھی تو ہوں گی. آخری روایت جو میں نے پڑھا جان بوجھ کر پڑھا کہ غدیر کی معرفت کے لیے ہم نے کون سا قدم اٹھایا. ہم نے غدیر کو عام کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ غدیری کام ہم نے کیا. ابھی آپ نے دیکھا ہے آج کل ایک بہت اچھا اسٹیٹس ہے انا غدیری. یہ ہر واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ سب بہت اچھا جملہ، خدا کی قسم بہت اچھا جملہ. لیکن اس انا غدیری کے اندر جب آپ کھولیں گے نا، انا غدیری کا مطلب یہ کہ دین کے لیے میں جان دینے کو تیار ہوں. یوں نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے. انا غدیری کا مطلب یہ کہ غدیر کی نشر و اشاعت میں اگر مجھے وقت دینا پڑے تو میں وقت دوں گا، اگر مجھے مال دینا پڑے تو میں مال دوں گا، اور اگر مجھے جان دینا پڑے تو میں جان دوں گا. تو انا غدیری کا معنی ہے. یہ اچھا سا لکھ کے انا غدیری اسٹیٹس پہ لگا لینے سے کافی نہیں ہے. انا غدیری ذمہ داریاں لے آتا ہے. میں اگر اس ممبر پہ آ کے کہوں کہ میں انا غدیری ہوں تو میری ذمہ داریاں بڑھ جاتی. آپ جیسے ہی بڑی پوسٹ کا دعویٰ کرو گے نا تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. آپ کہو گے انا غدیری، میں غدیری ہوں. میں غدیری ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ غدیر کے لیے ہم نے کیا کیا؟
غدیر کی نشر و اشاعت میں میں نے کوئی رول ادا کیا یا نہیں کیا؟ غدیر کا مطلب فقط 18 ذی الحجہ نہیں ہے، ہاں یہ بھی صحیح کریے، غدیر کا مطلب پورا دین ہے۔ میں نے کل ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، جب آپ کہو نا انا غدیری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز قضا نہیں ہوتی۔ انا غدیری جب کہتے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا۔ یہ سارے لفظ ہیں، یہ لفظ ہے ایک ہی جملہ۔ اور بچوں کے انا یعنی میں، عربی میں انا کس کو کہتے ہیں؟ میں۔ غدیری یعنی میں غدیری ہوں۔ جب میں غدیری ہوں تو پھر میری نماز قضا نہیں ہوتی۔ جب میں غدیری ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جب میں غدیری ہوں تو میں ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا۔ جب میں غدیری ہوں تو پھر میں دین کی نشر و اشاعت میں 2 قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج آپ غور کریے، اگر ہم غدیر کے ماننے والے ہیں اور ہم غدیری ہیں تو سوال یہ کہ غدیر کو لے کر ہماری کوئی ذمہ داریاں ہیں یا نہیں؟ میں ایک ذمہ داری آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم، آج ماں باپ ہیں اور بہت اہم ذمہ داری ماں باپ کی معلوم ہے کیا ہے؟ اپنے گھر میں دین کو لے آؤ، یہ غدیر کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا لبیک حسین، لبیک آوازیں بلند پنجتن سلوا۔ یہ غدیر میرے گھر میں آئے۔ یہ غدیر میرے گھر میں کیسے آئے گی؟ غدیری اخلاق میرے گھر میں آئے، غدیری عقیدہ میرے گھر میں آئے، غدیری طرز و تکلم میرے گھر میں آئے۔ میرا گھر غدیر بنے نا، میں اس کے لیے میں نے کون سا قدم اٹھایا؟ خدا کی قسم آج ماں باپ، آپ کبھی غور کریے، ہمارے ہاں بعض اوقات دین جہاں سے سیکھا جاتا ہے وہاں جگہیں خالی ملتی ہیں، اور جہاں دنیا کے بارے میں باتیں، ہم لوگ تھوڑا تاجر مائنڈ ہو گئے نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن نہیں جانتا کون کیا ہو جائے گا، کون سے ہمارے نوکری میں لوگ پوچھیں گے کہ قرآن پڑھنا اگر آج یہ ہو جائے نا شرط کہ جس کو قرآن نہیں آتا اس کو نوکری نہیں ملے گی، آپ دیکھیں مکتب میں لوگ پیسہ دے کر آئیں گے۔ ابھی آپ کبھی فرض کریے کہ شرط یہ ہو کہ جس کو قرآن، ہم انگلش سیکھ لیتے ہیں، ہم کو گجراتی کی ضرورت پڑتی ہے ہم گجراتی سیکھ لیتے ہیں، ہم کو مراٹھی کی ضرورت پڑتی ہے ہم سیکھ لیتے ہیں۔ کیوں سیکھ لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب سے ہمارا ذریعہ معاش وابستہ ہے۔ تو یہ تاجروں کا ذہن نہیں ہوا کہ اس سے میری روزی روٹی ہے، تو انگلش سیکھنا ہوگا تو انگلش سیکھ لوں گا، گجراتی سیکھنا ہوگا تو گجراتی سیکھ لوں گا، لیکن قرآن سے کہیں روزی روٹی نہیں، تو ہمارے یہاں مکتب خالی رہیں گے۔ یہ غدیریوں کی پہچان نہیں ہے۔ روز غدیر آپ کا دل مولا نے پرنور کیا، اس وجہ سے باتیں عرض کرو، چونکہ غدیر کے دن انسان کے وجود میں خاص جذبہ اور ایک خاص رونق ہوتی ہے۔ ہم آج اگر غدیر کو عام کرنا چاہتے ہیں، غدیر کو عام کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے ہاں قرآنی دروس میں اگر ہمارا مجمع کم ہے تو خدا کی قسم اس کا مطلب ہم نے غدیر کو عام کرنے میں کوتاہی اور کاہلی برتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کے اگر دینی سینٹر خالی رہ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نشر غدیر میں کہیں پر ہم نے تساہلی کیا۔ بعض اوقات ہم نعمتوں کو ابھی نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیے جیسے ہوتا ہے ایک بچہ ہوتا ہے جس وقت اس کو پڑھنے کی عمر ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ میں آتا، ایک عمر ختم ہو جاتی ہے تو کہتا ہے اے کاش، تو اے کاش سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بعد میں بورڈ کا امتحان ختم ہو گیا، جس کو جتنی دن پڑھنا تھا وہ کہے اے کاش تھوڑا اور پڑھ لیا ہوتا تو مارکس، اب آپ کرو اے کاش کرو، وہ اے کاش سے آپ کے رزلٹ میں کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ وقت نکل گیا تو وقت نکلنے کے بعد نمبر نہیں بڑھتا۔ ہاں جس وقت ہے اس وقت اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا تو پھر کل اے کاش کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زمانہ اتنا خراب ہوگا ابھی آپ دیکھیے گا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو مسجدوں سے امام بارگاہوں سے نہیں جوڑا تو کل کے دن اپنے گھر میں
ہم سامان زیادہ رکھیں گے لیکن ہمارے گھر میں دین باقی نہیں رہے گا. یہ سینٹر، دینی سینٹر، یہ در حقیقت ایک بہترین سنگر ملٹری کو دیکھا آپ نے، وہ لوگ وہ بناتے ہیں، سنگر بناتے ہیں، وہ گونیاں، پہلے زمانے میں گونی رکھتے تھے تاکہ وہاں سے کوئی گولی آ کے نہ لگے. وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے سنگر بناتی. یہ کیوں بناتے تھے؟ تاکہ وہ جو دشمن کی طرف سے حملے ہونا، ان حملوں سے جسم پر کوئی گولی نہ لگے. اسی طرح مسجد اور امام بارگاہ بھی سنگر ہیں. جب بے دینی کے گولیاں چلتی ہیں تو جن بچوں کو حصار امام بارگاہ اور مسجد میں رکھا جاتا ہے یہ بدعقیدگی کی گولی سے بچ جاتے ہیں. لہذا ایک ذمہ داری جو آپ کی اور ہماری بنتی، خدا کی قسم اپنا وقت نکالیے. آپ کا بچہ IAS بنے، PCS بنے، الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنے، لیکن ڈاکٹر سب سے بڑا اور دین نہیں. یہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ یہ ڈاکٹر پھر اس کے بعد کڈنی بیچے گا. جتنے لوگ، اگر آپ کبھی غور کریے نا، دنیا میں فساد کنہوں نے پھیلایا معلوم ہے؟ بے دین پڑھے لکھوں نے. جاہل تھوڑی نہیں ایٹمی بم بناتا ہے. آپ نے کبھی سنا کسی آدمی، کسی جاہل نے ایٹم بم بنایا؟ نہیں، جو بناتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. پڑھا لکھا آدمی اگر بے دین ہو تو خطرناک ہے. میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پڑھا لکھا آدمی بے دین ہو تو سماج کے لیے اس جاہل سے کہیں خطرناک ہے، کیونکہ جاہل کیا کر سکتا ہے بیچارہ. لیکن اگر ڈاکٹر ہو اور بے دین ہو، اس کو نہ خدا کا ڈر ہو، نہ رسول کا ڈر ہو، نہ قیامت کا ڈر ہو، تو وہ انسانوں کی زندگی سے کھیلے گا. لیکن اگر کم پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر دیدار ہو، اور اگر وہ کسی کو تڑپتا ہوا دیکھے گا تو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر ہاسپٹل تک لے جائے گا. لہذا ایک اہم ذمہ داری جو ہماری اور آپ کی، خدا کی قسم، اپنے بچوں کو قرآن و دین سے آشنا کرائیں. اپنے بچوں کو دین سے آشنا کرائیں. دین سے آشنا کرانے کے لیے آپ کو اگر کوئی بتا دے کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، 50 کلومیٹر دور ہاسپٹل ہے، کیسے دوڑ کے بھاگتے؟ لیکن جب بات آتی ہے دین سیکھنے کی تو ارے آدھا کلومیٹر کون جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم دین کی ویلیو کو نہیں سمجھ رہے. ہم 10 کلومیٹر اسکول بھیجتے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر شہر میں یہ ہوتا ہے. 20 کلومیٹر اسکول بھیجتے ہیں. وہاں ہم نہیں تھکتے، وہاں نہ بچہ تھکتا ہے، کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ کل اس سے کیا ہوگا، آمدنی ہوگی. اس کی ویلیو کو سمجھ گئے. تو میں اپنے وطن کے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو وطن کا گھر چھوڑ کر بامبے کس لیے آئے؟ بچوں کو پڑھانے آئے، کیونکہ ان کو ویلیو پتہ ہے کہ میرا بچہ نہیں پڑھے گا. ان کا گھر وہاں پر پتہ چلا 1 بیگھے میں گھر ہے بیچاروں کا، یعنی آپ کے پورے 20-25 فلیٹ کے برابر ان کا گھر ہے. یہاں پہ 10x15 میں رہتے ہیں. یہ کیوں 10x15 میں رہ رہا ہے؟ چونکہ اسے ویلیو پتہ ہے کہ وہ گھر میرا آرام کا ہے، لیکن یہ آج کا آرام کل کو تکلیف دے گا. لہذا آج تکلیف اٹھا لوں تاکہ میرا بچہ پڑھا لکھا بن جائے. دنیا میں ہم نے ویلیو سمجھ لیا، لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو 1 کلومیٹر ہم کو دور لگتا ہے، 3 کلومیٹر دور لگتا ہے. کیوں دور لگتا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ ابھی دین کی ویلیو نہیں پتہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا بچہ دیدار ہوگا نا تو جیسے جیسے بڑا ہوگا آپ کے لیے وہ بچہ عصا بنے گا. بے دین ہوگا تو بچہ تکلیف دہ بنے گا. یہ ایک مرحلہ ہے جو واقعاً غدیر کے دن ہمیں سوچنا. اپنے بچوں کے ذہن و دل و دماغ میں ڈالو کہ بیٹا غدیر کے لیے جو کام کرو گے اس میں فائدہ ہے. ہم ابتدا میں تربیت ایسی کریں. ہمارے یہاں ہوتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی جب بچپنے میں چھوٹے یہ سوچتے تھے کہ یہ کام بتایا چلو ہٹ جاتے کنارے. اب سمجھ میں آتا ہے نہیں، مولا کے لیے جو کام کیا نا اسی کام کی ویلیو ہے. وہ نا زندگی بیکار ہے، پتہ چلا وہ افواہوں میں زندگی گزر رہی، وہ سفر میں زندگی گزر. میرا بچہ اگر آج غدیر کی محفل میں
کسی ایک غدیر کی محفل میں آنے والے کی جوتیاں صحیح کرے گا، کل اس کے سر پہ تاج مودت آئے گا۔ میں کیوں نہیں اس بات کو سمجھتا کہ آج اگر اس نے چند جوتیاں امام باڑے میں صحیح کر دیا نا، خدا کی قسم کس کی جوتیاں صحیح کر رہا ہے؟ مولا کے جشن میں آنے والوں کی۔ اور آسان کروں، علی کے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے میرا بیٹا۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارا بیٹا کیا ہے، تو ڈاکٹر سے بڑھ کر افتخار میں یہ بتاؤں گا کہ میرا بیٹا اس جگہ خدمت کرتا ہے جہاں غلام حسین آتے ہیں، جہاں غلام علی آتے ہیں۔ یہ صلی اللہ محمد، یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں، غدیر کا دن ہے، ہم سب اٹھیں اور دیکھیں کہ غدیر کو پھیلانے میں ہم کیا کر سکتے۔ میں نے ایسا غدیر کا مطلب صرف 18 ذی الحجہ نہیں، جتنی بھی مناسبتیں ہیں سب غدیر ہے۔ کیونکہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین مولا۔ من کنت مولا کا مطلب سب، یعنی یہ جتنی اسلامی مناسبتیں ہیں سب غدیر کے مشن کا حصہ ہے۔ اس مشن کے حصے میں الحمدللہ واقعاً آپ کبھی مولا کی بارگاہ میں تنہا بیٹھ کر شکر کیجئے کہ میرے اللہ، تو نے ہمیں کس قدر نوازا کہ شہر سے اتنی دور ہمارے لیے ایک اسلامی سینٹر ہے، ہمارے لیے مکتب ہے، ہمارے لیے نماز کا انتظام ہے، ہمارے لیے جشن ہے، ہمارے لیے محفل ہے، ہمارے لیے مجلس ہے۔ مولا ہم دور آئے لیکن آپ ہم سے دور نہیں ہوئے۔ مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سرزمین پر تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم جشن عید غدیر منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر کفران نعمت نہیں کیا گیا نا تو یہ نعمت اور بڑھے گی۔ آج آپ 70-80 آدمی جشن منا رہے ہو، کل انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہیں پہ 7,000-8,000 لوگ جشن غدیر منائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم نے جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تمام ان بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو، بانیوں کو، شرکاء کو جنہوں نے اس جشن میں ذرہ برابر بھی شرکت کی ہو، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ ان سب کو قوت عطا فرما۔ بار الہ ان سب کو مبارک زندگی عنایت فرما۔ بار الہ آج کے شب غدیر میں تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ عید غدیر میں ہماری عیدی ظہور امام زمان قرار فرما، اور ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار۔ تقبل منا انک انت السمیع